کسی سے پیسے مانگنے کی اب ضرورت نہیں، آسمان سے دولت بارش کی طرح برسے گی، صرف آج اتوار کو یہ سورت پڑھ لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، یہ ہے وہ تسبیح جس کو جتنی بار پڑھو اتنی دولت کروڑوں اربوں فوراً ہاتھ میں آ جاتے ہیں۔ میں اسے پڑھتا ہوں، فوراً دولت ہاتھ میں آ جاتی ہے۔ محترم ناظرین، آج جس تسبیح کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ تسبیح آپ جتنی بار پڑھو گی اللہ رب العزت آپ کو اتنی دولت عطا فرمائے گا۔ جیسے جیسے آپ تسبیح کے دانوں کو پڑھو گے، تسبیح کے دانوں کو انگلیوں کے پوروں سے پڑھتے جاؤ گے، ویسے ویسے انشاءاللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی، ساتھ ساتھ آپ کا رزق بڑھنا شروع ہو جائے گا، اس کے ساتھ آپ کی دولت میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ محترم ناظرین، آج کی تسبیح بہت ہی زیادہ مجرب، اس بارے میں اگر بتاتا چلوں تو یہ تسبیح سیدھا اولیاء اکرام سے بزرگان دین تک پہنچی، اور بزرگان دین نے اسے بہت زیادہ آزمایا۔ جب بھی کوئی پریشان بزرگان دین کے پاس جاتا، اسے بزرگان دین ہمیشہ یہی تسبیح پڑھنے کا کہتے، اور ان کی فوراً رزق کی تمام پریشانیاں، مسائل اور ان کی زندگیوں میں جو بھی محرومیاں، تنگ دستیاں آتی تھیں، وہ اللہ کے کرم و فضل سے اور اس تسبیح کی بدولت حل ہو جاتی تھی۔ لہٰذا اس تسبیح کو آپ نے کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ ناظرین، میری بہت ساری بہنیں اور میرے پیارے بھائی ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی آسان سا عمل بتایا جائے جس سے فٹافٹ ہمارا کام ہو جائے، فوراً ہمیں اس کے نتائج ملنا شروع ہو جائیں، ہمارے رزق میں، دولت میں اضافہ ہو جائے۔ محترم ناظرین، آج جو میں آپ کو تسبیح بتانے جا رہا ہوں، اس تسبیح کو آپ کسی بھی وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپ ایک ہاتھ سے بے شک کام کر رہے ہوں اور ایک ہاتھ میں آپ تسبیح پکڑ کر باوضو حالت میں تسبیح پڑھنا شروع ہو جائے، یعنی کہ جب چاہیں آپ اس تسبیح کو پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں پر میں آپ کو ایک خاص بات بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے یہ وظیفہ مکمل کر لیا، اس کے بعد آپ کے مالی حالات در حالات درست ہونا شروع ہو گئے، پھر اچانک اللہ رب العزت کی کوئی دوبارہ آپ پر آزمائش آ گئی اور آپ کے مالی حالات اگر دوبارہ خراب ہو گئے، تو آپ فوراً اس تسبیح کو دائیں ہاتھ میں پکڑ کر پڑھنا شروع ہو جائیں۔ مجھے یقین ہے کہ اسی وقت اللہ رب العزت آپ کو اس مالی پریشانی سے نکال دیں گے، اور اس کی جگہ انشاءاللہ آپ کے گھر میں خوشیاں ہوں گی۔ جب آپ کے انتہائی کشیدہ حالات ہوں، آپ کو کچھ بھی سمجھ نہ آ رہا ہو، تو آپ اپنے اس بھائی کی یہ بتائی ہوئی تسبیح لازمی پڑھ لیں، انشاءاللہ اللہ رب العزت اپنے غیب کے خزانوں سے آپ کی مدد فرمائے گا۔ یہ وظیفہ کرنے سے پہلے آپ دو باتوں کا خیال رکھیں۔ پہلی بات یہ کہ آپ نے 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنی ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے آپ نے 5 وقت کی نماز لازمی پڑھنی ہے، اور دوسرا یہ کہ آپ نے ہر بات اللہ پر توکل کرنا ہے، اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ انسان کسی بات پر جیسا گمان رکھتا ہے، میں اس کے ساتھ وہی معاملہ کر دیتا ہوں۔ لہٰذا آپ اچھا سوچیں، آپ یہ سوچیں کہ اللہ پاک آپ کو ضرور رزق دے گا، تو آپ خود محسوس کریں گے کہ اللہ پاک آپ کو بہترین رزق دے رہا ہے۔ اگر آج ہمارے بتائے ہوئے طریقہ کار سے یہ وظیفہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں، آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کے ہاتھ میں یہ تسبیح نہیں لگی، بلکہ کوئی اعلیٰ دین کا چراغ لگ گیا ہے، جسے آپ نے جو ہی رگڑا اس سے دولت آنا شروع ہو گئی۔ کیونکہ اس بارے میں بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو شخص اس تسبیح کو دل کے ساتھ پڑھتا ہے، اس کے ساتھ پھر ایسا ہی خوبصورت معاملہ ہوتا ہے۔ بنی اسرائیل کا عبادت گزار شخص تھا جس کے دل میں اللہ پاک کو دیکھنے کی بے حد خواہش تھی، 100 سال تک ایک غار میں اللہ پاک کی عبادت کرتا رہا۔ ایک رات اسے غیب سے آواز آئی کہ شام کے وقت تانبے کے بازار جاؤ، فلاں دکان پر جا کر اللہ پاک کی زیارت کر لو۔ عابد بہت خوش ہوا کیونکہ اس کی دلی مراد پوری ہونے کا وقت آن پہنچا تھا۔ پرہیزگار بندہ مقررہ وقت سے پہلے ہی تانبے کے بازار میں پہنچ گیا۔ بندے نے بازار پہنچ کر اس دکان کی تلاش کرنا شروع کر دی۔ اس نے دیکھا کہ ایک بڑھیا تانبے کا برتن ہاتھ میں پکڑے کھڑی ہے، وہ برتن کو 6 ریال میں فروخت کرنا چاہتی ہے۔ اس نے کافی دکانوں سے اس کی قیمت دریافت کی، ہر دکاندار نے اس کی قیمت 6 ریال سے کم ہی لگائی۔ وہ بڑھیا ہر دکان سے ریٹ دریافت کرتی رہی تھی، آخر کار ایک تانبے ساز کی دکان پر پہنچ گئی۔ دکاندار اپنے کام میں مصروف تھا۔ بوڑھی عورت نے کہا، دکاندار کو مخاطب کر کے کہا، بابا جی میں اس برتن کو فروخت کرنا چاہتی ہوں، کتنے کا فروخت کرنا چاہتی ہو؟ بڑھیا نے کہا، میں اس کے 6 ریال لینا چاہتی ہوں۔ دکاندار نے کہا، تم اس کے 6 ریال کیوں لینا چاہتی ہو؟ برتن کو کم قیمت پر کیوں نہیں فروخت کرنا چاہتی ہو؟ بوڑھی عورت نے دکاندار سے کہا، میرا ایک چھوٹا سا بچہ ہے جس کی طبیعت بہت خراب ہے، میں نے اس کا علاج کروانا ہے، ڈاکٹروں نے اس کے علاج کے لیے
6 रियाल फीस मांगी है। मैं इस बर्तन को फरोख्त करके अपने बच्चे का इलाज करवाना चाहती हूँ। दुकानदार ने बर्तन को हाथ में पकड़ते हुए कहा, बर्तन तो बहुत ही भारी है और उम्दा भी है, मैं इसको 26 रियाल में खरीदने के लिए तैयार हूँ। बुढ़िया ने जवाब दिया, क्या तुम मजाक कर रहे हो? दुकानदार ने कहा, बूढ़ी अम्मा, मैं आपसे मजाक क्यों करूँगा। दुकानदार ने बुढ़िया से बर्तन लिया और 26 रियाल दे दिए। बूढ़ी औरत पैसे पकड़कर बहुत खुश हुई। वो दुकानदार को दुआएं देती हुई चली गई। वो आबिद बंदा ये सारा माजरा देख रहा था। जब वो बूढ़ी औरत दुकान से चली गई, मुत्तकी शख्स ने दुकानदार से मुखातिब होकर कहा, ए तांबे साज, मुझे ऐसा लगता है कि तुझको दुकानदारी नहीं आती। उस शख्स ने दुकानदार को कहा, सब बाजार वालों ने इसकी कीमत या 5 रियाल लगाई, आपने तो इसको 26 रियाल में खरीद लिया। दुकानदार कहने लगा, मैंने इस बुढ़िया को बर्तन की कीमत नहीं दी, मैंने तो बुढ़िया के बच्चे के इलाज के लिए पैसे दिए हैं ताकि वो अपने बच्चे का इलाज करवा सके, इलाज करवा कर उसके लिए खाने पीने का बेहतरीन इंतजाम कर सके। मुत्तकी शख्स ये मौजज़ा देखकर बहुत हैरान हुआ। उसको गैब से आवाज सुनाई दी, चला करके खुदा को कोई हासिल नहीं कर सकता। मेरी ज़ियारत करने का बेहतरीन तरीका ये है कि तुम गरीबों के काम आया करो, बेकसों का सहारा बना करो, जरूरतमंदों की जरूरत पूरी किया करो, तो हम खुद तुमको अपनी ज़ियारत करवाया करेंगे। चींटी दिन रात मेहनत में लगी रहती है और उसको खाक से ही रिज्क हासिल होता है। गिद्ध परवाज करते हुए अपना रिज्क तलाश कर लेती है। मकड़ी जाला बनाती है, वो जाला इतना खूबसूरत और देखने के लायक होता है, मगर मकड़ी का मकसद जाला बनाना नहीं होता, बल्कि अपने शिकार को पकड़कर अपनी खुराक बनाना होता है। इसी तरह वो कामयाबी हासिल करती है। कामयाब इंसान के पीछे इंसान की असल ख्वाहिश छुपी होती है। इस ख्वाहिश का बागौर मुताल्ला किया जाए तो कामयाबी का असल मफहूम समझ में आ सकता है। मोहतरम नाज़रीन, नमाज इस्लाम के 5 सतूनों में से एक अहम सतून है। नमाज दनी इबादतों में सबसे अफजल इबादत है। मुस्लिम और काफिर के दरमियान फर्क पैदा करने वाली चीज नमाज है। इस्लाम का शार नमाज है। ये शैतान के चेहरे को स्याह करती है, मोमिन के लिए बाइस फख्र है। नमाज के वक्त अल्लाह ताला नमाजी ही की तरफ मुतवज्जे होता है। अल्लाह ताला इंसान को सजदा करते वक्त ही सबसे ज्यादा पसंद करता है। जब इंसान नमाज के लिए तैयार होता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और नमाज की जानिब जितने कदम बढ़ाता है उसके लिए इतने गुनाह माफ कर दिए जाते हैं और इतना ही सवाब उसके हक में लिख दिया जाता है। जंग में हो, कोई चाहे दुश्मन की तलवार के साए में या फिर दुश्मन के डर से अपनी जान बचाकर भाग रहा हो, उस वक्त भी नमाज को कज़ा की सूरत में अदा करना लाजिम और फर्ज है। ये इस्लाम का फरमान है और नमाज बेशक दारीन के सआदतों का जामिन है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, तर्जुमा की ये किताब परहेजगार को हिदायत है जो गैब पर ईमान लाए और नमाज कायम रखते और हमने जो दिया उसमें से हमारी राह में खर्च करते हैं। और फरमाया, नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो और रकू करने वालों के साथ नमाज पढ़ो, यानी मुसलमानों के साथ के रकू हमारी शरीयत में है, या तो फिर बाजमात नमाज अदा करो। और फरमाया, तर्जुमा, तमाम नमाजों खसूसन बीच वाली नमाज असर की मुहाफिजत रखो और अल्लाह के हुजूर अदब से खड़े रहो। और फरमाता है, तर्जुमा, नमाज शान है मगर खुशू करने वालों पर। नाज़रीन, आज का अमल बड़ा ही आसान है। अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ना है। रोज़े क़यामत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के सबसे ज्यादा करीब वो ही होगा जो सबसे ज्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर दरूद शरीफ भेजता था। हजरत इब्न मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन लोगों में से सबसे ज्यादा मेरे करीब वो होगा जो सबसे ज्यादा मुझ पर दरूद भेजेगा। वो मौके जहाँ दरूद शरीफ जरूर पढ़ना चाहिए। वैसे तो दरूद शरीफ किसी वक्त या मौके की कैद के बगैर कसरत के साथ पढ़ना चाहिए, ताहम बाज मौके ऐसे हैं जहाँ इसके पढ़ने की खसूसी ताकीद की गई है। इसमें से कुछ तो मशहूर है, मसलन हर नमाज के आखिरी तशहद में, कनूत वितर के आखिर में, नमाज जनाजा की दूसरी तकबीर के बाद और खुतबा जुमा वगैरह में। इनके अलावा मजीद
مزید کچھ مواقع یہ ہیں۔ حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو نماز میں دعا کرتے ہوئے سنا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہ بھیجا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس نے جلد بازی کی ہے۔ پھر آپ نے اسے بلایا اور فرمایا تم میں سے کوئی شخص جب نماز پڑھ لے تو سب سے پہلے اللہ تعالی کی تعریف و ثنا بیان کرے، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجے، اس کے بعد جو چاہے اللہ سے مانگے۔ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں بے شک دعا آسمان اور زمین کے درمیان رکی رہتی ہے اور کوئی دعا اوپر نہیں جاتی یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا جائے تو ذکر کرنے اور سننے والے دونوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے اس آدمی کی ناک خاک میں ملے جس کے پاس میرا ذکر کیا گیا اور اس نے مجھ پر درود نہ بھیجا۔ نیز ارشاد فرمایا بخیل ہے وہ جس کے پاس میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جب تم مؤذن کو سنو تو تم بھی اس طرح کہو جیسے وہ کہے، پھر مجھ پر درود بھیجو، کیونکہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے یا 10 مرتبہ اس کی تعریف کرتا ہے۔ محترم ناظرین، ایک بار میرے ساتھ درود پاک پہ پڑھیے تاکہ ثواب ملے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور آپ ایک تسبیح صبح کے وقت پڑھ لیں اور ایک تسبیح آپ رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیں۔ تسبیح کے دانوں پر آپ نے الحمدللہ یا رب، الحمدللہ یا رب تسبیح کے ہر دانے پر اپنے ہاتھ کی انگلی تسبیح کے دانوں پر رکھ کر آپ نے الحمدللہ یا رب، الحمدللہ یا رب پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد تیسرا کلمے کی ایک تسبیح کرنی ہے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ترجمہ، پاک ہے اللہ تعالی، تمام تعریف اللہ جل شانہ کے لیے ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیک کام کرنے کی قوت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جو بلند اور عظمت والا ہے۔ اس کے بعد سورۃ اخلاص 21 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس طرح سے معمول بنا لیں کہ ایک تسبیح آپ صبح کے وقت اور ایک تسبیح مغرب کی نماز کے بعد آپ پڑھ لیں، جیسے آپ کو آسانی لگے، لیکن آپ نے ایک دن میں 2 تسبیحات لازمی پڑھنی ہے۔ ایک بار آپ کو دوبارہ سے پھر سمجھا دیتا ہوں۔ صبح کے وقت ایک تسبیح الحمدللہ یا رب اور ایک تسبیح رات کے وقت کرنی ہے، ایک تسبیح تیسرے کلمے کی صبح کے وقت اور ایک تسبیح شام کے وقت کرنی ہے، 21 مرتبہ صبح کے وقت سورۃ اخلاص پڑھنی ہے اور 21 مرتبہ سورۃ اخلاص رات کے وقت پڑھنی ہے۔ محترم ناظرین، یہ کوئی تسبیح نہیں بلکہ دولت کا خزانہ ہے۔ اس کو اگر آپ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، ساتھ میں 5 گھنٹہ نماز کی پابندی شروع کرتے ہیں اور اچھا گمان کرتے ہیں، تو پھر آپ دیکھیے گا آپ کے گھر میں کیسے خوشحالی آتی ہے۔ میں بہت سارے ایسے بہن بھائیوں کو جانتا ہوں جن کو میں نے الحمدللہ یا رب، الحمدللہ یا رب کی تسبیح کے بارے میں بتایا۔ یہ میری خود آنکھوں دیکھا واقعہ ہے، بلکہ پہلے ان کے کچے مکانات تھے، اتنی غربت تھی کہ آگے پیچھے 4 دیواری تک نہیں تھی۔ اب وہاں سے گزر ہوا تو وہاں پر ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے عالی شان محل کھڑا ہے۔ یاد رہے کہ انسان عالی شان محل، عالی شان گھر اس وقت بناتا ہے جب اس کی روٹی کے مسائل حل ہو جاتے ہیں اور اس کے پاس زیادہ پیسہ آنا شروع ہو جاتا ہے، پھر وہ اس سے خوبصورت گھر بھی
تعمیر کرتا ہے۔ میں بہت سارے ایسے بہن بھائیوں کو بھی جانتا ہوں جو اپنی زندگی سے اکتا چکے ہیں۔ اگر صرف اور صرف 5 منٹ بیٹھ جائیں تو آپ کو ایسا محسوس ہوگا، اے اللہ کہاں آ گیا ہوں، اے اللہ تو اس بندے کے حالات درست کر دے۔ لیکن جب ان لوگوں کو آپ تسبیح پڑھنے کا بولیں گے تو وہ آپ کو بالکل سیدھا جواب دیں گے کہ ہم تو نماز ہی نہیں پڑھتے، تسبیح پڑھ کر کیا کرنا۔ ایسے لوگوں کے حالات اللہ کبھی نہیں سدھارتا، کیونکہ جب ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ پڑھتے ہیں تو پھر ہمیں کلمے کے مطابق کلمے کے نیچے رہ کر اپنی زندگی گزارنی پڑتی ہے۔ خدا را پنجگانہ نماز کی پابندی کرے، ایسا ہرگز نہ کرے۔ اللہ نے اپنی مخلوقات کے لیے پہلے سے رزق کی تقسیم کو یقینی بنایا ہے۔ اللہ رب العزت آپ کو بھی لازمی رزق عطا فرمائیں گے۔ بس آپ اللہ کو یاد کر کے دیکھیں، یہ تسبیح پڑھ کر دیکھیں، پورا دن باوضو حالت میں رہیں تو آپ کے معاملات درست سمت گامزن ہو جائیں گے۔ اور میں آپ سے ایک اور بات عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ آپ کے روزگار کے مسائل صرف آپ کے نہیں بلکہ ہمارے اس معاشرے میں اب یہ ایک عام سی بات بن چکی ہے۔ یہ پریشانی صرف آپ کے ساتھ نہیں بلکہ ہر دوسرے بندے کے ساتھ یہی پریشانی اب لاحق ہو چکی ہے۔ ہر بندہ اب اسی سوچ کا شکار ہو چکا ہے کہ آیا کہ وہ اپنے گھر کے اخراجات کیسے پورے کرے۔ یہ مہنگائی کی وجہ سے ہوا ہے۔ ناظرین، اس کا بہترین حل یہ ہے کہ اللہ کو یاد کیا جائے۔ اس کا بہترین حل یہ ہے کہ اللہ کو یاد کیا جائے، اللہ سے مانگا جائے تو آپ کے معاملات انشاءاللہ خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے۔ اگر آپ کا ایک جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ بھی آپ اللہ سے مانگے۔ آپ اپنی ہر پریشانی کو اللہ کو بتایا کریں۔ آپ اپنی پریشانی، مصیبت، رنج و غم جو بھی آپ کی زندگی میں آتے ہیں، آپ اللہ سے مشاورت کرنے والے بن جائیں تو پھر دیکھیں آپ کے بیڑے کیسے پار ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کو اپنے محبوب بندوں میں شامل کر لیتا ہے اور آپ کی ساری تکلیف، الجھن، پریشانی حل فرما کر آپ کی زندگی میں خوشیاں پیدا کر دیتا ہے۔ پھر ناظرین، جس تسبیح کے بارے میں نے آپ کو بتایا، اس تسبیح کو آپ کم از کم 3 دن لگاتار کر لیں۔ یقین جانیں کہ 3 دنوں میں ہی انشاءاللہ آپ کے روزگار کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ نماز کی پابندی کرنی ہے، میری بہنوں نے بھی پابندی کرنی ہے اور میرے بھائیوں نے بھی پابندی کرنی ہے۔ انشاءاللہ آپ کے مسائل ضرور حل ہو جائیں گے۔ امید ہے میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا تاکہ دوسروں کا بھی بھلا ہو سکے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری تمام مشکلات، پریشانیوں کو دور فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالی میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے۔ ناظرین، اللہ تعالی کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔